لیگل اسٹیپس ٹو ریزالو دی ان پیڈ ویجز. آپ نے مہینہ بھر محنت کی، ٹائم پر آفس بھی گئے، کام بھی کیا، اوور ٹائم بھی کیا، اور جب سیلری کا ٹائم آیا، سیلری کا دن آیا، تو آپ کے باس نے کہا کہ آپ کو سیلری اگلے ہفتے مل جائے گی. اگلے ہفتہ بھی گزر گیا، اگلا مہینہ بھی گزر گیا، سیلری آپ کو نہیں ملی. آپ نے اپنے جو امپلائر تھا اس سے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے سیلری میری دی جائے. باس نے، امپلائر نے کہا کہ کمپنی میں ابھی پیسے نہیں ہیں، کچھ دن صبر کریں، آپ کو سیلری مل جائے گی. آپ کی ٹینشن بڑھنا شروع ہو گئی. صاف ظاہر ہے، گھر کا خرچہ ہے، بچوں کی فیس ہے، میڈیکل بل ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان پیڈ ویجز کی ریکوری کا قانون کیا ہے؟ اگر آپ کو امپلائر، آپ کا باس آپ کو آپ کی مہینے کی سیلری نہیں دے رہا تو اس کا کیا قانون ہے؟ کہاں آپ شکایت کریں؟ اس پر کتنا خرچہ آئے گا؟ کیا ٹائم لگے گا؟ اقبال انڈسٹریل لا سروسز، میں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ. آج اس ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یاد رکھیں، قانون آپ کا ساتھی ہے، قانون آپ کا ساتھ دیتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں پیمنٹ اینڈ ویجز ایکٹ ہے 1936 کا، یہ قانون ہے. اس کا سیکشن 15 کے مطابق اگر امپلائر نے آپ کی ویجز، آپ کی سیلری ڈیڈکشن کر دی ہے، نہیں دی ہے، امپلائر نے ڈیلے کیا ہے، تو آپ اپنی سیلری پیمنٹ آف ویجز ایکٹ سیکشن 15 کے تحت آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے، آپ اس کی کمپلین کریں اور آپ کو وہ سیلری ملے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے تو یاد رکھیں، آپ نے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر یا آپ اپنا، اس کے بعد آپ کا پروف جمع کرنا ہے. آپ نے اس کو کال کی، میسج کیا، واٹس اپ کیا، کوریئر کے ذریعے کیا یا ای میل کیا، کوئی ڈاکومنٹ تھے، یہ سارا یہ تو پروف آپ کو رکھنا ہے. اس کے بعد پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنے ڈیمانڈ نوٹس، تحریری نوٹس اس کو دینا ہے کہ مجھے میری سیلری دی جائے. کیونکہ بغیر پروف کے آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے پروف ضروری ہے. آپ پہلے نوٹس تحریری دیں ثبوت کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے آپ نے ڈیمانڈ کی تھی، پھر آپ کو سیلری، آپ کی ویجز نہیں ملی. جب آپ نوٹس دیتے 7 سے 10 دن کا آپ ویٹ کریں، اور اس کے بعد آپ لیبر ڈپارٹمنٹ میں کمپلین کریں. اس کی صوبائی لیبر ڈپارٹمنٹ، ہر صوبے کا ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کمپلین کریں. وہاں آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی سارے ڈاکومنٹ لگانے، اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، اس کے علاوہ سیلری سلپ ہے، بینک سٹیٹمنٹ ہے اگر آتے ہیں، ای میل ہے، جو آپ نے تحریری نوٹس دیا، شناختی کارڈ ہو گیا آپ کا، یہ سارے پورے ڈاکومنٹس اپنے دیں گے. تو لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو نوٹس بھیجے گا اور میڈیشن کروائے گا. 2 سے 4 مہینے کا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے. تیسرا آپ کے پاس آپشن ہے لیبر کورٹ. اگر پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں. لیبر کورٹ میں جا کے آپ کیس فائل کریں. لیبر کورٹ پھر آپ کا ڈیسائیڈ کرے گی کہ رانگ فل، یا دیکھیں لیبر کورٹ میں کس لیے جاتے ہیں. لیبر کورٹ میں اگر رانگ فل ٹرمینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے، غلط طریقے سے اگر آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، تو آپ کے پاس لیبر کورٹ کا آپشن ہے. ان پیڈ ویجز ہے، آپ کو سیلری نہیں دی گئی تو بھی آپ جا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس. اور اس کے علاوہ انفیئر لیبر پریکٹس، اگر آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، انفیئر ہو رہی ہے لیبر پریکٹس، تو بھی یہ 3 چیزوں کے لیے آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں. اب اس کا پروسیس، اس کا سابقہ لیبر کورٹ جو کیا پروسیس ہوگا، وہ جو ہے اس میں ٹائم 6 میں سے 12 مہینے تک کا ٹائم لگ سکتا ہے. اس کو آپ کے امپلائر کو گریوینس نوٹس جائے گا، اس کے بعد کیس فائل کیا جائے گا. آپ لیبر کورٹ میں کیس فائل کرتے ہیں، نوٹس تو آپ صاف ذریعے آپ نے بھیجا تھا، پھر آپ لیبر کورٹ میں جائیں گے تو آپ کیس فائل کریں گے، اور اس کے بعد ہیئرنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اسپیشل اگر کیسز ہیں تو آپ لیبر کورٹ کی بجائے NIRC میں، نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ NIRC میں کام کرتے ہیں، یعنی وہ NIRC مراد وہ کمپنی ہے جو کہ ملٹیپل پروونس میں کام کر رہی ہے، تو پھر آپ کا کیس NIRC کا بنے گا.
نیشنل ریسٹریلیشن کمیشن کے پاس آپ جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فاسٹر صاحب ذرے کوڈ میں لیبر کوڈ میں نئی ایسی میں جاتے ہیں ٹائم تو لگے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فاسٹر اسٹیپ ہو جلدی میرا کام ہو، تو اس کے لیے پھر آپ الٹرنیٹیو میڈیشن آربیٹریشن پہ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ مینیجریل اسٹاف سے ریلیٹڈ ہے، لیبر نہیں ہے، تو یاد رکھیں منیجر قسم کا منیجرل اگر قسم کا اسٹاف ہے تو وہ لیبر کوڈ نہیں جائے گا، اس کی ریمیڈی سول کوڈ ہے، وہ پھر سول کوڈ میں جا کر کیس فائل کریں. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا آج اللہ حافظ.